السلام علیکم۔ ریممبرنگ اسلامک لیگیسی یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں پارٹ 1 آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ 2۔ آج ہم شروع کریں گے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب سے۔ حضرت عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو اس وقت زمزم کے کنویں پاٹے جا چکے تھے، اور وہاں پر جب کعبے کی زیارت کے لیے حاجی الگ الگ جگہوں سے تو آتے تو پانی کی بہت دقت ہوتی تھی۔ آبادی میں کنویں تھے ہی نہیں، جو تھے وہ مکے کے اطراف میں تھے۔ حاجیوں کے لیے پانی وہاں سے لایا جاتا تھا۔ کعبے کے پاس کچھ حوض تھے، ان میں ہی بھرا جاتا تھا۔ حوضوں کو مستقل بھرے رہنا بہت مشکل تھا، اور ان کی صفائی کرنا بھی، اس میں بہت پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ تب ان کو زمزم کے کنویں کا خیال آیا۔ چاہے زمزم کے لیے مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں، میٹھا اور خوش ذائقہ تھا، اور جتنی بھی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا تھا۔ تب عبد المطلب نے وہاں کے بزرگوں سے سوال کیا کہ زمزم کے کنویں کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ تب وہاں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ ان کا آخری تاجدار مجاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاع کے بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے جنگ ہوئی اور میدان بنو خزاع کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مجاز سے کچھ اور تو نہ بن پڑا، بس انہوں نے جو کعبے میں نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو حضرت مطلب نے فرمایا، جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت مطلب نے نہایت پکے ارادے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ انہوں نے کھدائی شروع کر دی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ جان توڑ محنت کرنی تھی، خون پسینہ ایک کر دینا تھا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نظر مانی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ ان کو اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ سب پلے بڑھے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹوں نے کہا، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، آپ جس کو چاہیں قربان کر دیں۔ اچھا، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں الگ الگ تیر دیتا ہوں اور ان تیروں پر تم سب اپنے اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ باپ نے بہت ہی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر اپنے باپ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور ان کو تیر دے دیے کہ معلوم کریں کہ جو بتوں کے مہاراجا حبل ہیں وہ کون سا بیٹا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس وقت مکے میں بت پرستی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہاں کے مہنت نے، جو پجاری تھے، انہوں نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھیرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چہیتے بیٹے اور بھائیوں کے بہت لاڈلے تھے۔
اب ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہی حبل دیوتا کو پسند آ گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے کنویں کے پاس آئے۔ زمزم کے کنویں کے پاس ہی قربان گاہ تھی۔ قربان گاہ کے پاس ہی ان کی اساف اور نائلہ نام کی 2 مورتیاں تھیں جن کو وہ سب سے بڑی دیوی مانتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم اس کا جلدی ہی اپلوڈ کریں گے۔ خدا حافظ۔